اندھیرے کمرے میں دیوار کے ساتھ لگی وہ معصوم لڑکی سسک رہی تھی۔ اس نے بے دردی سے اسے اپنے گرد بازو باندھے تھے، جیسے جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ دل خوف کے پیش نظر تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ جب دروازہ کھلا تو وہ مزید خوف سے سہم گئی۔ کمرے میں اچانک تیز روشنی پھیل گئی اور بری طرح سے رو دی تھی۔ جب اسے ہوش آیا تھا تو اس کمرے میں تھی۔ اس نے وہاں سے نکلنا چاہا تھا، وہاں سے بھاگ کر ماں باپ کے پاس جانا چاہتی تھی، لیکن کوئی رستہ نہ ملا تھا۔ وہ دیوار کے ساتھ بیٹھی اونچی آواز میں رو رہی تھی اور پھر آہستہ آہستہ سے اس کی ہچکیاں بند ہو گئیں۔ اس نے سر گھٹنوں سے نکال دیا۔ دیکھا 2 آدمی تھے جو خباثت سے ہنستے ہوئے اسے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے دھیرے سے دروازہ بند کیا۔ قلب کو یوں لگا جیسے سانس تھم گئی ہے۔ اے لڑکی ادھر آ۔ ان میں سے ایک آدمی تیز آواز میں بولا۔ قلب نے ہچکیاں لیتے وجود کے ساتھ سختی سے آنکھیں میچی۔ نفی میں سر ہلایا تھا۔ اس آدمی کے ماتھے پر بالوں کا جال بکھر گیا اور تیز قدم اٹھاتا قلب کی جانب آیا۔ تجھے سنائی نہیں دیتا ایک بار میں نے کیا کہا؟ اس کے بال کھینچتے اس آدمی نے قلب کو دیوار کے ساتھ سے اوپر اٹھایا تھا کہ بال کھینچ جانے کی وجہ سے قلب کی چیخ کمرے میں گونجی تھی۔ اس کی سرخ آنکھوں میں پانی جمع ہوا اور پھر بہنے لگا۔ نہیں کرے، درد ہو رہا ہے۔ بامشکل نازک لبوں سے لفظ ادا کیے۔ اس کے چہرے کا برا حال تھا، جگہ جگہ انگلیوں کے نشان تھے، ہونٹ کے کنارے خون جمع ہوا تھا۔ اس کے سرخ بال مزید انگاری کی طرح تھے۔ یہ لے مزے۔ اس آدمی نے جھٹکے سے بالوں سے کھینچا اور اس دوسرے آدمی کی طرف پھینکا۔ قلب لہرا کر اس کی باہوں میں گری تھی۔ اس نے اس کے مچلتے خود کو آزاد کروانے کی کوشش کی جب اس آدمی نے اس کا چہرہ دبوچا، جبکہ دوسرے آدمی نے اس کے وجود پر پہنا گرم کوٹ اتارا تھا اور پھینک دیا۔ اس کی نازک وجود پر گرے لوز شرٹ اور وائٹ پینٹ تھی۔ سر سے کیپ پہلے ہی اتری ہوئی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، پتہ نہیں اس بڈھے کو اس سے کیا مسئلہ ہے جو اسے ہمارے حوالے کر دیا اور نہ جانے کہاں کہاں تک جائے گی یہ چڑیا۔ وہ آدمی بہکتے ہوئے ہنسا۔ اس نے گرفت قلب کے چہرے پر سخت کی۔ قلب نے سر نفی میں ہلاتے ہوئے اپنے دونوں بازو اس کی کہنی پر مارے تھے۔ وہ بلبلا کر پیچھے ہوا تھا۔ قلب وہاں سے پلٹتے لڑکھڑاتے ہوئے آگے بڑھی، جو دوسرے آدمی سے اس کی شرٹ کھینچی جو بازو سے چاک ہوئی تھی۔ قلب کی ہچکی کمرے میں گونجی تھی۔ اس کی سخت خوف سے پلٹ کر دیکھا، پھر اپنی بازوؤں کو دیکھا۔ وہاں ناخنوں کے نشان تھے جو بہت بری طرح لگے ہوئے تھے۔ وہ انسان تھے اور قلب کو لگا جیسے کسی جانور نے اسے نوچا ہے۔ آنسو آنکھوں سے ہوتے ہوئے گالوں پر بہہ گئے جب دوسرے آدمی نے تیزی سے اس کے آگے پاؤں کرتے اس کو نیچے گرایا تھا۔ وہ بلند آواز سے روئی تھی۔ بہت اڑ رہی ہے نا یہ، پہلا آدمی حقارت سے بولا تھا۔ اس نے تیزی سے اس کے پاؤں پکڑتے وہاں ناخن گاڑے تھے، یوں لگا جیسے وہ 2 جانوروں سے نوچ کھائیں گے۔ دوسرے آدمی کے قلب کی گردن پر تھے، دوسرا سرخ نشان پڑ رہے تھے جو کچھ ناخنوں کے اور کچھ انگلیوں کے تھے۔ قلب سسک پڑی تھی اور ننھی سی جان سسک پڑی تھی جب اچانک دروازہ کھلا۔ دونوں نے دیکھا وہاں تیسرا آدمی کھڑا تھا۔ میری بات ہو گئی ہے اس انگریز سے، اس لڑکی کو اچھا دام لگا رہا ہے، لیکن اسے یہ صحیح سلامت چاہیے، ان چھوئی چاہیے، اور اسے دور ہٹو، تیسرا آدمی سختی سے بولا۔ تو دونوں آدمی بدمزہ ہوتے ہوئے دور ہو گئے۔ انہوں نے قلب کے وجود کو ٹھوکر رسید کی۔ اسے پکڑ کر تیار کرو اور نکالو اسے ادھر سے، تیسرا آدمی پھر بولا تھا۔ دونوں نے اس بات میں سر ہلایا، قلب کے چہرے پر ہاتھ جمائے، اس کی سسکیوں کا گلا گونڈا اور اسے پھر سے گھسیٹتے ہوئے باہر لے کر چلے گئے۔ وہ اسے بیچنے والے تھے اور اب نہ جانے وہ کس کے ہاتھ لگنے والی تھی۔ وہ برف پر راج کرنے والی، برف کی شہزادی، نیلام ہونے والی تھی۔ کیا معصومیت! آج کی دنیا میں گناہ ہے؟ شاید ہاں۔ اس کا ہاتھ دروازے کی ڈور بیل پر تھا، پھر واپس پلٹ گیا۔ رات کے 8 بج رہے تھے۔ اس کی دائیں جانب اس کی بیمار ماں تھی اور بائیں جانب چھوٹی سی بہن، کندھے پر ایک پرانا بیگ اور پاؤں میں ٹوٹی سی نازک جوتی۔ اس نے آسمان کو ایک مرتبہ پھر دیکھا۔ آسمان وسیع تھا۔ کبھی کبھی کھلا آسمان اچھا نہیں لگتا، وہ ہمیں بہت پست ہونے کا احساس دلاتا ہے، جیسے ہم کچھ بھی نہ ہوں۔ اس نے ڈور بیل بجا ہی دی، گہری سانس لی۔ اسے بس 1 منٹ انتظار کرنا پڑا۔ گھر کا چوکیدار فوراً دروازہ کھولے نمودار ہوا۔ سمرین کو بلا دیں، اسے بولے یمن آئی ہے۔ لہجہ مضبوط رکھتے وہ مدھم آواز میں بولی تھی۔ چوکیدار نے اس پر اور پھر ایک نظر اس کے پیچھے کھڑی اس کی ماں اور بہن کو دیکھا اور سر ہلاتے اندر چلا گیا۔ 5 منٹ گزر جانے کے بعد یمن وحید کا دل کیا کہ واپس چلی جائے۔ کسی نے دروازے پر پناہ مانگنے
جانا ہر کسی کے لیے آسان نہیں ہوتا، خاص کر اس جیسی خوددار لڑکی پر۔ یمن تم یہاں؟ سمرین کی آواز نے اسے سوچوں سے باہر نکالا۔ وہ اسے دیکھ کر تلخی سے مسکرائی، ایک مدھم مسکراہٹ۔ کیا میں اندر آ جاؤں؟ سمرین کی حیرت بھرے چہرے کو دیکھتے اس نے پھر پلٹ کر ماں کی جانب دیکھا۔ ہاں کیوں نہیں، آؤ۔ سر پر ہاتھ مارتے سمرین سائڈ پر ہوئی تھی۔ یمن وحید نے گیٹ عبور کیا۔ اس نے ایک نظر سمرین کے گھر کو دیکھا۔ وہ بڑا گھر تھا اور یمن وحید کو پسند تھا۔ وہ فقط ایک بار اس کے گھر میں آئی تھی، لیکن ہر پسندیدہ چیز نصیب میں تو نہیں ہوتی۔ سمرین، وہ اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ اس نے سر جھٹکا، پھر بیمار ماں کو دیکھا۔ ہم اپنوں کے لیے آخری حد تک بھی چلے جاتے ہیں، وہاں بھی جانا پڑتا ہے جہاں جانا زہر لگتا ہے۔ کیا ہوا یمن؟ اس کا ہاتھ ہاتھوں میں لیتے سمرین نے اس کے ہاتھوں کو دبایا۔ اس کے لہجے میں پریشانی صاف تھی اور نظریں اس کے پیچھے کھڑی اس کی ماں اور بہن پر تھیں۔ ہم لوگ کیا آج رات تمہارے گھر میں گزار سکتے ہیں؟ وہ دراصل اس نے سوکھے پڑتے لبوں پر زبان پھیرتے بڑی مشکل سے آدھا جملہ ادا کیا تھا جب سمرین نے اس کی بات کاٹی۔ بس کرو یار، چلو اندر، حکم کرو کیا کرنا ہے۔ اس کا ہاتھ پکڑتے وہ اندر کی جانب بڑھی۔ یمن وحید نے اپنے ہاتھ پر اس کی گرفت اور پھر سمرین کی پشت کو دیکھا۔ اس نے بے ساختہ آسمان کو دیکھا اور پھر اللہ مشکل کے وقت اپنے بندے کو اکیلا تو نہیں چھوڑتا، وہ کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا دیتا ہے، اور یمن وحید کا وسیلہ سمرین تھی، اس کی واحد دوست اور شاید بہترین دوست بھی۔ میں اسائنمنٹ بنا رہی تھی، ماریا نے ہاف کر دی تھی۔ تم نے بنا لی؟ گھر کے لاؤنج میں داخل ہوتے وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولی۔ یمن نے چون کر نفی میں سر ہلایا تو سمرین نے ماتھے پر بر ڈالے۔ بھائی یہ میری بہترین دوست ہے اور کچھ دنوں کے لیے ہمارے ساتھ رہے گی۔ یہ آنٹی ہے اور یہ چھوٹی رحمت۔ صوفے پر بیٹھے شخص کو دیکھتے سمرین خوشی سے بولی تھی، جس نے ایک نظر یمن وحید پر ڈالی اور دوسری اس کی ماں اور پھر اس کی بہن پر نظر ڈالی۔ ہنکارا بھرتے وہ صوفے سے اٹھا اور قدم اندر کی جانب لے لیے۔ یمن نے اس کی چوڑی پشت کو غائب ہوتے دیکھا۔ نبیلہ کھانا لاؤ دو یار، سمرین نے وہیں سے کھڑے ہوتے ہوئے میڈ کو آواز دی تھی۔ وہ یمن کو دیکھتے مسکرائی۔ یمن وحید کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں تھی، وہ سپاٹ چہرہ تھا۔ وہ بہت کم اپنے جذبات کو ظاہر کرتی تھی، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے اس ایک شخص نے اس کے ہر جذبات ہر کسی کو شو کروائے تھے۔ یمن نے نفرت سے سر جھٹکا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، میرے پاس چیزیں ہیں، مجھے کوئی خالی کمرہ بتا دو، اسائنمنٹ کو کمپلیٹ کروں گی۔ اس دفعہ کے مارک بہت ضروری ہیں میرے لیے، اور ہاں شکریہ۔ وہ تیزی سے بولتے ساتھ کندھے پر لٹکے بیگ کو چیک کیا تھا، شرمندگی دور کرنے کی شاید، پھر سمرین کی نظر دیکھتے دھیما سا مسکرا کر شکریہ بولا تھا تو سمرین نے ایک زوردار دب اس کے کندھے پر رسید کیا اور پھر دانت نکالے۔ وہ اوپر سے لیفٹ لو، سمرین نے ہاتھ کے اشارے سے اسے کہا۔ اسے آنکھیں دکھاتے وہ اوپر کی جانب چل دی، جبکہ سمرین اس کی ماں اور رحمت کو لیے آگے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ یمن وحید نے کڑوا سا منہ بنا کر جاذب کمال کو سوچا تھا۔ اس شخص نے ہر ملاقات میں اسے اپنی بے حسی کا ثبوت دیا تھا، اور اب وہ بے حس شخص اس کا ساتھی تھا، بے شک اسائنمنٹ میں ہی صحیح، لیکن وہ اس کے ساتھ کچھ پل کے لیے جڑا تھا۔ یمن نے نفرت سے اسے سوچا، اب ساری اسائنمنٹ اسے خود بنانی ہے۔ وہ سوچتے ہوئے اوپر کی جانب جا رہی تھی۔ میں کیا سن رہا ہوں یہ ایوان؟ شیراز صاحب نے اسے گھورتے دو ٹوک انداز میں سوال کیا تھا۔ لاؤنج میں اس وقت 4 افراد موجود تھے۔ ایوان خان کی ماں شمائلہ بیگم، اس کے ڈیڈ شیراز خان اور اس کے چاچو زویار بیٹھے تھے، جبکہ وہ ان تینوں کے سامنے کھڑا تھا، نظریں دیوار پر کسی غیر مرئی نقطے پر اٹکی ہوئی تھیں۔ اس کے ڈیڈ کچھ دیر پہلے ہی بزنس ٹرپ سے گھر لوٹے تھے اور آتے ہی شمائلہ بیگم نے ایوان کے اور ہیر کے نکاح سے انکار کا انہیں بتا دیا تھا، جس پر ایوان خان کی کسی مجرم کی طرح اس کے سامنے پیش ہوئے تھے۔ وہی جو سچ ہے ڈیڈ، وہ لب بینچے سختی سے بولا تھا۔ اس کی نظریں اب بھی دیوار پر تھیں، جبکہ کچھ فاصلے پر پلر کے پاس کھڑی لڑکی اس کی اس قدر ہٹ درمی سے سختی سے زیر اثر خوف سہمی کھڑی ہوئی تھی۔ تمہارا نکاح صرف ہیر سے ہوگا، باقی کوئی بھی لڑکی ہے تو اسے دل و دماغ سے نکال دو، ورنہ ہمارا خیال دل سے نکال دو۔ شیراز صاحب نے گویا اسے دھمکی دی تھی۔ وہ کس قدر سخت اور ضدی تھا، شیراز خان اچھے سے جانتے تھے، تبھی بغیر کسی مزید بات کیے انہوں نے اسے دھمکی دے ڈالی تھی، جس پر ایوان خان نے سرخ ہوتی نظریں ان پر ڈالی تھیں، اور سب سے زیادہ زویار صاحب خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔
میں ہرگز اس چھوٹی بچی سے نکاح نہیں کروں گا، اور میں کسی کو بھی بولنے والا نہیں ہوں۔ ہاں، اگر آپ لوگوں سے زبردستی کرنی ہے تو چلے نکاح کے بعد اسے بیوہ کرتے ہیں۔ وہ لب بھیجتے سخت ترشت لہجے انداز میں بولا تھا۔ اس کے لفظوں سے انگارے تھے۔ ہیر نے شکوہ بھری نظر سے اس شخص کو دیکھا۔ وہ واقعی ہی سخت دل کا انسان تھا۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے بیوہ ہونے کا، اور نہ آپ کی دلہن بن کر روز بیٹھ کر رونے کا۔ پلر سے نکلتے وہ ہمت کرتے آگے بڑھتے اپنی سمجھ کے مطابق لفظوں کا استعمال کرتے بولی۔ ایوان خان نے ایک سخت وسیلی نظر اس پر ڈالی تھی۔ وہ جہاں تھی وہیں سہم کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا پہلے والا رویہ ہیر زویار پر ہرگز نہیں بھولی تھی۔ تمہارے لیے یہی بہتر ہے چھوٹی لڑکی، وہ اس طرح نظر اس کے سر آپے پر ڈالتے ہوئے بولا تھا۔ ہیر نے سخت نظروں سے اسے گھورا تھا، جو ہر بات پر اسے چھوٹی لڑکی بول رہا تھا۔ آپ مجھے بتائیں انکل ایوان، میرے لیے کیا بہتر ہے کیا نہیں، مجھے پتا ہے خود ہی۔ اس کے مقابل کھڑے ہوتے وہ سر اٹھائے اس کی گرے کرسٹل آنکھوں میں موجود سختی کو نظر انداز کیے بولی۔ ایوان خان اس کے لبوں سے نکلنے والے انکل لفظ پر اٹک گیا۔ غصے سے اس کا چہرہ سخت ہو گیا۔ شٹ اپ، وہ درشکتی سے بولا، کسی کی پرواہ کیے بغیر چلایا۔ ہیر نے خوف سے آنکھیں میچ لیں۔ غصے کی شدید لہر اس کے وجود میں اٹھی تھی، اور ہمیشہ اسے ڈرا کیوں دیتا تھا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ ایک چار پھر سے دھڑا تھا۔ ہیر خوف کے مارے 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے، لب بھیجے۔ اس نے آنکھیں اس پتھر دل شخص پر گاڑا تھا۔ آپ ہمارے گھر آئے ہیں، میں آپ کے گھر نہیں ہوئی۔ آپ یہاں سے دفع ہو جائیں۔ مجھے بھی آپ سے کوئی شادی نہیں کرنی، سنا آپ نے؟ وہ غصے سے چلائی تھی۔ وہ باہر کو بھاگی۔ ایوان خان نے انگلیاں سختی سے بھینچی تھیں۔ شہراز خان اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے۔ ایوان خان، تمہارا نکاح پرسوں ہی ہیر سے ہوگا، نہیں تو پرسوں میرے جنازے کو کندھا دینا تم۔ شہراز خان اسے گھورتے ہوئے وہاں سے چلے گئے، جبکہ وہ ان کی پشت کو دیکھتا رہ گیا۔ وہ خاموش تھی۔ غصے سے اور نفرت کی شدید لہر اس کے جسم میں اٹھی تھی۔ اس لڑکی پر حد درجہ غصہ آیا تھا، جس کی وجہ سے اس کے ڈیڈ نے اسے ایسا بولا تھا کہ وہ چھوٹی لڑکی اس کی جان کا عذاب بن گئی تھی۔ وہ غصے سے ٹیبل کو ٹھوکر مارتے باہر نکل گیا۔ اگر ہیر زویار اس کے سامنے ہوتی تو تقریباً وہ اسے جان سے ہی مار دیتا۔ گاڑی لیے وہ جبریں پیچھے گھر سے باہر نکلا تھا، اپنی منزل کی طرف، اپنے دل کی طرف۔ سرخ آنکھیں بمشکل سے کھلی تھیں، دماغ بری طرح چکرا رہا تھا۔ اس نے زمین پر ہاتھ رکھا تھا، ایک سسکی اس کے لبوں سے آزاد ہوئی تھی۔ پوری آنکھیں بمشکل کھولتے اس کے ہاتھ کو دیکھا، جہاں خارش ہو رہی تھی، جہاں خون ہی خون تھا۔ اسے اپنے گردن اور ٹانگوں پر جلن کا احساس ہوا تھا۔ یکدم اس معصوم لڑکی کے ذہن میں ہر چیز واضح ہو گئی تھی کہ وہ لوگ اسے کہیں لے جانے والے ہیں۔ بول رہی تھی کہ اس نے جلدی سے سر گھماتے ارد گرد دیکھا۔ وہ ایک خوبصورت سا کمرہ تھا، یوں جیسے کوئی کسی ہوٹل کا کمرہ ہو۔ پھر ڈھیلی سی شرٹ کندھے سے کھسکائی، خراشیں تھیں جن سے خون رس رہا تھا۔ قلب نے آنکھیں میچیں۔ اس نے کبھی اتنا کچھ نہیں سہا تھا۔ اسے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ ایسے انسان بھی اس دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ وہ برف کی شہزادی اپنی ریاست سے نکلی تو ظالم دنیا میں پہنچ گئی تھی۔ پہلے ہی قلب پر وہ گر گئی تھی۔ وہ بمشکل اٹھی، ہونٹوں کے کنارے پر انگلی رکھی تو زخم کا احساس ہوا۔ بکھرے بال۔ وہ آہستہ سے چلتے ہوئے رکھے ڈریسنگ مرر کے سامنے گئی۔ اس نے کالی آنکھیں اٹھا کر مرر کو دیکھا۔ ایک خوف کی تیز لہر اس کے جسم میں دوڑی۔ وہ ایک قدم پیچھے ہوئی تھی۔ قلب نے غور سے دیکھا۔ وہ سامنے نظر آتی لڑکی وہ خود ہی تھی، وہ قلب تھی۔ وہ خود سے ہی ڈر گئی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور آنسو بہا۔ وہ اس جہنم میں دھکیل دی گئی تھی۔ اب وہاں کوئی آتا اسے بچانے، اور جہنم میں تو فرشتے بھی نہیں ہوتے۔ اچانک دروازہ کھلا تھا۔ اس نے خوف سے چونک کر پیچھے دیکھا۔ وہاں ایک لڑکا تھا۔ وہ اسے پہچان نہیں پا رہی تھی، لیکن وہ خوف زدہ ضرور تھی۔ اس الماری میں ڈریس پڑا ہے، وہ پہن کر، اور باہر آ، تجھے باس بلا رہے ہیں، وہ اردو میں بولا۔ تبھی قلب اسے سمجھ پائی تھی۔ اس نے ہنکارا بھرا، لیکن غم و خوف اتنا تھا کہ ہچکی منہ سے ہی نکلی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا تو لڑکے نے آنکھیں چھوٹی کرتے اسے دیکھا۔ تجھ سے زبردستی کا موڈ نہیں ہے۔ تجھے جو بیچ کر گئے ہیں احتیاط کے طور پر انہوں نے کہا ہے کہ تم آرام سے نہیں مانے گی۔ کیا زبردستی کروں؟ اس کی جانب ایک قدم بڑھاتے وہ 25 سالہ لڑکا آئی برو اچکاتے بے شرمی سے بولا تھا۔ قلب نے پیچھے کو قدم لیا تھا۔ ٹانگیں بری طرح سے کانپ اٹھی تھیں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کہاں ہے، لیکن وہ جگہ خوبصورت تھی، باوجود بھی کسی آگ سے کم نہیں تھی جس میں وہ جھونکی جا چکی تھی۔ ہم پہن لیتے ہیں،
اسے اپنی جانب بڑھتے دیکھ کر وہ خوف سے تر آواز میں بولی تھی۔ اس نے اتنی ہمت باقی نہیں تھی کہ وہ اب اس لڑکے سے بچ سکے۔ وہ اس طرح ہنسا اور پلٹ گیا۔ سنیے، اسے جاتے دیکھ کر وہ مدھم آواز میں بولی تھی۔ آنسو گالوں پر پھسل گئے تھے۔ لڑکا پلٹا اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ہم کہاں ہیں؟ لب کاٹتے وہ پھر سے سسکی لی اور بھول گئی تھی کہ شاید اپنے جسم پر لگے زخموں کو وہ کتنی نادان تھی۔ البرٹا کے ہوٹل ڈیزائن میں، وہ بیزاری سے بولا اور باہر نکل گیا۔ قلب کا ذہن الجھا اور وہ کہاں تھی؟ وہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ ہاں، لیکن وہ گھر سے دور تھی۔ کانپتے وجود کے ساتھ وہ آگے بڑھی۔ الماری کھولی تو وہاں ایک ہی ڈریس تھا، بلیک کلر کی۔ اس نے جلتے ہاتھ سے اسے نکالا۔ زخموں پر جلن شدید تھی۔ وہ بلیک شارٹ پر ڈریس تھا جس کے اوپر ایک وائٹ چھوٹی جیکٹ تھی۔ اس کے بالکل ساتھ لانگ بلیک شوز تھے۔ قلب نے دنگ نظروں سے اس ڈریس کو دیکھا۔ ڈریس چھوٹ کر اس کے ہاتھوں سے زمین پر گر گئی۔ اس نے کبھی زندگی میں ایسے کپڑے نہیں پہنے تھے۔ اسے ایسے کپڑوں کو کوئی علم نہیں تھا۔ اس نے اپنے قدموں میں پڑے کپڑوں کو دیکھا، پھر پیچھے مڑ کر دروازے کو دیکھا۔ دل کیا کہ وہاں سے بھاگ جائے۔ قدم خود دروازے کی طرف اٹھے تھے۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا جب اسے لگا کہ اس کا سانس وہیں اٹک جائے گا۔ وہ لڑکا سامنے ہی کھڑا تھا۔ قلب ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹی تھی جب اس لڑکے نے عجیب سی نظروں سے اسے دیکھا۔ بھاگنے والی تھی۔ اس نے آگے بڑھتے ہوئے دردی سے قلب کے بال دبوچے تھے۔ قلب کے لبوں سے سسکی نکلی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھاتے اسے خود سے دور کرنا چاہا تھا جب اس نے لڑکے نے اسے جھٹکا دیتے اس کا بازو دبوچا، اسے کمرے سے باہر لے جاتے ایک کمرے میں پٹکا۔ قلب گرتے گرتے بچی تھی۔ بالوں میں شدت سے تکلیف ہوئی تھی۔ اس نے سسکی بڑھتے دیکھا۔ وہاں اور بھی 5 لڑکیاں تھیں اور اسے ملا کے 6 ہو گئی تھیں۔ وہ سب خاموشی سے کھڑی تھیں لیکن ان سب کی آنکھیں ویران تھیں۔ بھاگی تو ٹانگیں توڑ دوں گا، اس لڑکے نے انگلی اٹھاتے اسے سخت لہجے میں کہا تھا۔ قلب ڈر کر پیچھے ہوئی تھی۔ وہ بالکل دیوار کے ساتھ لگ گئی تھی اور کمرہ دیکھا جہاں ایک درمیانے سائز کا میز تھا۔ اس پر 2 کرسیاں تھیں، ایک طرف اور 2 ایک طرف۔ باقی پورا کمرہ دوسرے کمرے جیسا ہی تھا۔ اس نے ساتھ کھڑی لڑکی کو دیکھا جو خاموشی سے کھڑی تھی، پھر ان لڑکیوں کے کپڑوں کو۔ ان کپڑے عجیب سے تھے، جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے۔ اسے یہی لگا، بوس آ گئے ہیں، یہ پہنو۔ اس لڑکے نے کچھ کپڑے میز پر پٹکے کے انداز میں رکھے تھے۔ ان سب لڑکیوں نے آگے بڑھ کر انہیں اٹھایا۔ جب قلب نے بھی ایک کالا ریشمی کپڑا اٹھایا، ناسمجھی سے اس نے نظریں گھماتے ان لڑکیوں کو دیکھا جو کپڑے کو اپنے منہ پر نقاب کی طرح پہن کر ان کی آنکھیں واضح ہو رہی تھیں۔ اس نے بالکل ویسا ہی کیا جیسے اس لڑکیوں نے کیا تھا۔ جب دروازہ کھلا اور سوٹڈ بوٹڈ ایک آدمی اندر داخل ہوا تھا، اس نے دیکھا اس آدمی کے ساتھ ان 3 آدمیوں کو۔ ان میں سے ایک آدمی وہ تھا جنہوں نے اتنی شدید زخم دیے تھے جیسے کوئی جانور ہو۔ اتنی شدت سے خراشیں تھیں کہ قلب کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو آئے۔ وہ دونوں ایک طرف کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ تیار ہے سب کچھ؟ ان میں سے ایک آدمی نے انگلش میں پوچھا تو 25 سالہ لڑکے نے اس بات میں سر ہلایا۔ بس کچھ دیر تک باس آ جائیں گے، دھیان سے، اس نے سب کو منع کر دیا۔ کوئی دھندا نہیں کرے گا، اس لڑکے نے تفصیل دی جس پر اس آدمی نے اسے گھورا، جس پر وہ خاموش ہوا تھا۔ قلب کی مدھم مدھم ہچکیاں کمرے میں گونج رہی تھیں۔ خوف سے آنکھیں پھیلی ہوئی تھیں اور وہ 3 آدمی وہاں سے چلے گئے۔ اب وہاں ان لڑکیوں کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا۔ وہ ایئرپورٹ سے باہر نکلا تھا جہاں ایک قطار میں کالی گاڑیاں اسی کے انتظار میں کھڑی تھیں۔ اس کی سرد نیلی آنکھوں نے مہنگا چشمہ تھا۔ وہ پہلی سے دوسری گاڑی میں بیٹھا اور گاڑیاں بڑی شان سے البرٹا کی سڑکوں پر چلنے لگی تھیں، یوں قطار در قطار چلتی گاڑیوں کو دیکھ کر آنکھوں کو مسمرائز کرتی تھیں۔ تم وہ ہمارے ساتھ ڈیل کرے گا؟ سگریٹ سلگاتے اس نے دھواں ہوا میں چھوڑا۔ فیضی نے ناک چڑھائی۔ یہ وہ واحد کام تھا جو فیضی نہیں کرتا تھا۔ اس کے مطابق وہ بھری جوانی میں سگریٹ نوشی سے بھرنا نہیں چاہتا تھا جب تک اس کے 12-13 بچے نہ ہو جائیں۔ ہاں، پتہ نہیں اسے اتنی ہمت اچانک کہاں سے آئی باس، فیضی موبائل چیک کرتے بولا۔ وہ طنزیہ ہنسا تھا۔ سگریٹ میٹھی میں مسل ڈالی، اس کی آنکھیں سرد تھیں۔ البرٹا میں موجود سارے آدمیوں کو نکال دو سوائے ظفر کے، وہ سنجیدہ آواز میں بولا۔ فیضی نے حیرانی سے اسے کی طرف دیکھا۔ اور ایک قبر تیار کرواؤ، اسپیشل VIP۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے وہ ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بولا تھا۔ فیضی کے گلے میں گلٹی ابھر آئی، مدھم ہوئی۔ اس نے ایسل ایڈم کو دیکھا۔ وہ بھلا کا خوبصورت تھا لیکن اس کی باتیں کسی کا بھی دماغ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں گھما سکتی تھیں۔
ڈینیل کو میری طرف سے ایک کالے تازہ گلابوں کا ایک بکے گفٹ کر دو۔ اس نے اپنی بات مکمل کرتی گاڑی روکی تھی۔ جلدی سے گارڈ نے گاڑی سے اترتے دروازہ کھولا اور وہ بڑی کروفر سے گاڑی سے باہر نکلا تھا۔ فیضی نے اس کی پشت کو دیکھا۔ فیضی نے ڈینیل کو سوچا ڈینیل بھی اس ڈارک ورلڈ کا حصہ تھا۔ باقی لوگوں کی طرح اسے بھی ایسل ایڈم پسند نہیں تھا اور اس کے منع کرنے کے باوجود بھی وہ اپنے آدمیوں کے ذریعے اپنے کام سر انجام دے رہا تھا۔ شاید البرٹا کے آدمیوں نے اسے ڈینیل کے ساتھ کے بارے میں بھی انفارمیشن نہیں دی تھی، تبھی ایسل ایڈم نے انہیں نکالنے کو کہا تھا، سوائے ظفر کے جو ایسل ایڈم کا خاص آدمی تھا اور البرٹا کے ہر کام پر بخوبی نظر رکھتا تھا۔ بہت سادی باتیں بولتے ہیں، فیضی نفی میں سر ہلاتے بڑبڑایا اور اس کے پیچھے چل دیا تو ہوٹل کے اندر داخل ہوتا گارڈ کو وہیں رکنے کا بولتے وہ آگے بڑھا تھا۔ فیضی ٹھیک کہتا تھا، ایسل ایڈم آدھی باتیں بولتا ہے، آدمیوں کو نکالنے کا مطلب وہ دنیا سے نکالنے کا بولنے کا بھول گیا تھا شاید۔ پورا ہوٹل خالی تھا، کوئی ایک انسان بھی غلطی سے وہاں موجود نہ تھا اور اس کے قدموں کی آواز سیڑھیوں پر گونج رہی تھی۔ وہ کئی کمروں سے گزرتا ایک کمرے کے سامنے رکا تھا جہاں باہر دو گارڈز کھڑے ہوئے تھے۔ وہ دھیرے سے ہنسا۔ فیضی نے اس کی مسکراہٹ دیکھی، پھر نظریں پھیری۔ فیضی کبھی نہیں چاہتا تھا کہ ایسل ایڈم اس انداز میں مسکرائے جو مسکراہٹ لوگوں کو خوف میں مبتلا کرتی ہے۔ وہاں کھڑے گارڈز نے اس کی طرف قدم بڑھائے تھے کہ شاید اسے چیک کرنے کے لیے۔ فیضی نے ماتھے پر بر ڈالے تھے، چھوٹے موٹے کیڑے ایسل ایڈم کو چھونے چلے تھے جب اس نے سخت نظروں سے اسے خاموش رہنے کو بولا تھا۔ فیضی لب بیچ گیا۔ ان آدمیوں نے ایسل ایڈم کو چیک کیا، کچھ بھی نہ ملنے پر انہوں نے فیضی کو چیک کیا۔ دو گنز اس کی کوٹ میں نکلتے، انہوں نے مسکراتے پاس رکی۔ فیضی نے دانت پیسے تھے۔ انہوں نے فیضی کے ہاتھ میں موجود ایک چھوٹے کالے سوٹ کیس کو چیک کیا جس میں ایک بلیک لانگ جیکٹ، براؤن ہائی نیک اور بلیک پینٹ تھی۔ انہوں نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا، ان دونوں کو دیکھا، پھر راستہ چھوڑ دیا۔ اور اس کے ساتھ قسط نمبر 11 کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ قسط کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔